آج ہم پاکستانی آئین کے کچھ بہت اہم حصوں کا جائزہ لے رہی ہیں، خاص طور پر تمہید، بنیادی حقوق اور جو ریاستی پالیسی کے اصول ہیں۔ ہمارے پاس آئین کا جو سرکاری متن ہے تازہ ترین، وہ سامنے ہے، اور مقصد یہی ہے کہ وہ بنیادی خیالات سمجھنے جو ریاست اور شہریوں کے تعلق کی بنیاد ہیں۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف قانونی زبان نہیں ہے، یہ ایک طرح سے قوم کی جو امنگیں ہیں، جو نظریات ہیں، ان کا عکس ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ آئین شہریوں کو کیا تحفظ دیتا ہے اور ریاست کو کیا راستہ دکھاتا ہے۔ ٹھیک، تو پھر تمہید سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اس میں تو سب سے پہلے یہی کہا گیا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور عوام جو ہیں وہ اختیارات کو اللہ کی مقرر کردہ حدود میں ایک مقدس امانت کے طور پر استعمال کریں گے۔ جی ہاں، اور اس میں جمہوریت، آزادی، مساوات، برداشت، سماجی انصاف، ان سب اصولوں کی بات ہے، وہ بھی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ بالکل، اور یہ صرف آپ کہہ لیں کہ عمومی باتیں نہیں ہیں۔ تمہید میں یہ بھی واضح ہے کہ مسلمانوں کو اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کے لیے ماحول ملے گا، اور ساتھ ہی اقلیتوں کو بھی مکمل آزادی ہوگی کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کریں، اپنی ثقافت کو فروغ دیں۔ اچھا، عدلیہ کی آزادی، بنیادی حقوق کی ضمانت، یہ سب بھی تمہید کا حصہ ہیں۔ یہ سمجھیں کہ آئین کی روح ہے۔ بالکل، اور اسی روح کو پھر آگے آئین میں عملی شکل دی گئی ہے۔ جیسے آرٹیکل 1 کہتا ہے پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے، اور آرٹیکل 2 اسلام کو ریاستی مذہب قرار دیتا ہے۔ اور وہ آرٹیکل 2A کا بھی آپ نے ذکر کیا، یا شاید کرنا تھا، کہ قرارداد مقاصد کو بھی آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ جی، وہ بہت اہم ہے۔ اس نے قرارداد مقاصد کو آئین کا لازمی جز بنا دیا۔ پھر آرٹیکل 3 استحصال کے خاتمے کی بات کرتا ہے۔ آرٹیکل 4 کہتا ہے ہر شہری کو قانون کا تحفظ ملے گا، اور آرٹیکل 5 شہریوں پر ریاست سے وفاداری اور آئین کی پاسداری لازم کرتا ہے، بلکہ آرٹیکل 6 تو آئین کو غیر آئینی طریقے سے توڑنے کو سنگین غداری قرار دیتا ہے۔ صحیح، تو یہ تو ہو گئی نظریاتی اور بنیادی باتیں۔ اب آتے ہیں بنیادی حقوق کی طرف، فنڈامنٹل رائٹس۔ یہ باب دوئم کا پہلا حصہ ہے، ٹھیک؟ جی، باب دوئم حصہ اول۔ اور اس کی شروعات ہی بہت مضبوط ہے۔ آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون جو ان بنیادی حقوق سے ٹکرائے گا وہ کالا دم ہوگا۔ یعنی یہ حقوق سب سے مقدم ہے۔ بالکل، یہ شہریوں کے تحفظ کی اصل ضمانت ہے۔ تو ان حقوق میں کون کون سے اہم ہیں، سب سے بنیادی؟ سب سے بنیادی تو یقیناً زندگی اور آزادی کا تحفظ ہے، آرٹیکل 9۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اب اس میں صاف اور صحت مند ماحول کا حق بھی شامل کر دیا گیا ہے، آرٹیکل 9A کے ذریعے۔ یہ ایک نئی ترمیم ہے۔ ہاں، یہ اہم ہے۔ پھر گرفتاری اور حراست کے خلاف تحفظات ہیں، آرٹیکل 10 میں، اور منصفانہ مقدمے کا حق یعنی رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، آرٹیکل 10A۔ یہ بھی ایک بہت اہم اضافہ ہے۔ یہ چیزیں ریاست کی طاقت کو محدود کرتی ہیں شہری کے حق میں، اور غلامی وغیرہ کے بارے میں جبری مشقت کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ اور آرٹیکل 12 کہتا ہے کہ کسی کو ماضی کے کسی عمل پر سزا نہیں دی جا سکتی جس وقت وہ عمل جرم نہ تھا۔ اسی طرح آرٹیکل 13 دہری سزا اور خود کو مجرم ثابت کرنے پر مجبور کرنے سے روکتا ہے۔ اچھا، اور ذاتی آزادیوں کے حوالے سے جیسے پرائیویسی وغیرہ؟ ہاں، آرٹیکل 14 انسانی وقار کے احترام اور گھر کے تقدس یعنی پرائیویسی کو لازمی قرار دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو عام شہری آزادیاں ہیں، گھومنے پھرنے، بولنے کی آزادی؟ جی ہاں، وہ بھی تفصیل سے دی گئی ہیں۔ مثلاً آرٹیکل 15 ملک میں کہیں بھی آنے جانے کی آزادی دیتا ہے۔ آرٹیکل 16 پرامن اجتماع کی آزادی۔ آرٹیکل 17 انجمن سازی کی آزادی، جس میں سیاسی جماعتیں بنانا بھی شامل ہے۔ آرٹیکل 18 کسی بھی جائز تجارت، کاروبار یا پیشے کو اختیار کرنے کی آزادی۔ اور اظہار رائے کی آزادی وہ کہاں ہے؟ وہ آرٹیکل 19 میں ہے، تقریر اور اظہار رائے کی آزادی، اور اسی میں پریس کی آزادی بھی شامل ہے۔ اور ایک اور بہت اہم چیز آرٹیکل 19A جو معلومات تک رسائی کا حق دیتا ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن۔ یہ بھی نسبتاً نیا اضافہ ہے اور جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ اچھا، مذہبی آزادی کے بارے میں کیا گارنٹی ہے؟ آرٹیکل 20 ہر شہری کو اپنے مذہب پر عقیدہ رکھنے، عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ اور آرٹیکل 21 کہتا ہے کہ کسی کو کسی ایسے ٹیکس دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جس کا پیسہ کسی دوسرے مذہب پر خرچ ہو۔
اور آرٹیکل 22 تعلیمی اداروں میں مذہبی تعلیم یا رسومات میں شرکت کے حوالے سے امتیاز سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اور ثقافتی حقوق؟ جی، آرٹیکل 28 شہریوں کو اپنی مخصوص زبان، رسم الخط اور ثقافت کو برقرار رکھنے اور فروغ دینے کا حق دیتا ہے۔ ٹھیک، اب آتے ہیں کچھ سماجی اور معاشی حقوق کی طرف، جیسے جائیداد کا حق۔ جی، آرٹیکل 23 اور 24 جائیداد حاصل کرنے، رکھنے اور بیچنے کے حق سے متعلق ہیں، کچھ پابندیوں کے ساتھ یقیناً۔ پھر آرٹیکل 25 بہت اہم ہے، قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں اور جنس کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں ہوگا۔ اور تعلیم کا حق، وہ بھی تو اب بنیادی حق ہے نا؟ جی ہاں، یہ بہت بڑی پیش رفت تھی۔ آرٹیکل 25A جو کہتا ہے کہ ریاست 5 سے 16 سال کی عمر کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے گی۔ یہ واقعی بہت اہم ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 26 عوامی مقامات تک رسائی میں اور آرٹیکل 27 سرکاری ملازمتوں میں نسل، مذہب، ذات، جنس یا رہائش کی بنیاد پر امتیاز کی ممانعت کرتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے بنیادی حقوق جنہیں شہری عدالت کے ذریعے نافذ کروا سکتے ہیں۔ جی، اب وہ دوسرا حصہ ہے، ریاستی پالیسی کے اصول، پرنسپلز آف پالیسی۔ ان کی نوعیت کیا ہے؟ یہ حقوق سے کیسے مختلف ہے؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ پہلو ہے۔ یہ اصول دراصل ریاست کے لیے رہنما ہدایات ہیں، ایک طرح کا منشور کہ ریاست کو کیا کرنا چاہیے۔ لیکن بنیادی فرق یہ ہے، جیسا آرٹیکل 30 میں کہا گیا ہے، کہ یہ اصول عدالت کے ذریعے براہ راست نافذ نہیں کروائے جا سکتے۔ مطلب شہری یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں پالیسی نافذ کرو، کیونکہ یہ اصولوں میں لکھی ہے۔ اچھا، تو پھر ان کا فائدہ کیا ہے؟ ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ریاست کی سمت معین کرتے ہیں۔ آرٹیکل 29 کہتا ہے کہ تمام سرکاری ادارے ان اصولوں کو مد نظر رکھیں گے پالیسیاں بناتے وقت، اور ان پر عمل درآمد وسائل کی دستیابی پر منحصر ہے۔ تو ان میں کیا کیا شامل ہے؟ کچھ مثالیں دے۔ جی، ان میں کئی اہم باتیں ہیں، جیسے آرٹیکل 31 کہتا ہے کہ ریاست مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزارنے کے قابل بنائے گی۔ آرٹیکل 32 مقامی حکومتوں کے اداروں کی حوصلہ افزائی کی بات کرتا ہے۔ آرٹیکل 33 صوبائی، نسلی، قبائلی، فرقہ وارانہ اور علاقائی تعصبات کی حوصلہ شکنی پر زور دیتا ہے۔ خواتین اور اقلیتوں کے بارے میں بھی کچھ ہے؟ جی ہاں، آرٹیکل 34 قومی زندگی کے تمام شعبوں میں خواتین کی مکمل شرکت کو یقینی بنانے کی بات کرتا ہے۔ آرٹیکل 35 خاندان، شادی، ماں اور بچے کے تحفظ کی بات کرتا ہے، اور آرٹیکل 36 خاص طور پر اقلیتوں کے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کا ذکر کرتا ہے۔ اور سماجی انصاف؟ بالکل، آرٹیکل 37 سماجی انصاف کے فروغ اور سماجی برائیوں کے خاتمے کی بات کرتا ہے۔ اس میں ناخواندگی کا خاتمہ، سستا اور فوری انصاف، کام کے بہتر حالات، زچگی کی سہولیات وغیرہ شامل ہیں۔ معاشی پالیسی کے حوالے سے کیا رہنما اصول ہیں؟ وہ آرٹیکل 38 میں ہے۔ یہ بہت وسیع ہے۔ اس میں عوام کی سماجی اور معاشی بہبود کا فروغ دینا، دولت اور ذرائع پیداوار کو چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے روکنا، تمام شہریوں کے لیے بنیادی ضروریات زندگی یعنی خوراک، لباس، مکان، تعلیم اور طبی امداد کی فراہمی کو یقینی بنانا۔ اور سود کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ جی، آرٹیکل 38F کہتا ہے کہ ریاست ربا یعنی سود کو جلد از جلد ختم کرے گی، اور اس میں ایک حالیہ ترمیم کے ذریعے غالباً 2028 تک کی ایک تاریخ بھی شامل کی گئی ہے۔ اوہ، اچھا۔ ہاں۔ پھر آرٹیکل 39 مسلح افواج میں تمام علاقوں کے لوگوں کی شرکت کو یقینی بنانے کی بات کرتا ہے، اور آرٹیکل 40 مسلم دنیا سے تعلقات مضبوط کرنے اور عالمی امن کو فروغ دینے پر زور دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم ان سب کو ملا کر دیکھیں، بنیادی حقوق اور پالیسی کے اصول، تو مجموعی طور پر کیا تصویر بنتی ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستانی آئین ایک طرف ملک کی اسلامی شناخت اور نظریاتی اساس کو بہت اہمیت دیتا ہے، تو دوسری طرف یہ شہریوں کو وہ سب تمام بنیادی انسانی اور شہری حقوق دینے کی کوشش کرتا ہے جو جدید جمہوری ریاستوں میں تسلیم شدہ ہیں، اور ساتھ ہی یہ ریاستی پالیسی کے اصولوں کے ذریعے ریاست پر ایک ذمہ داری ڈالتا ہے کہ وہ ایک فلاحی ریاست بنے، سماجی اور معاشی انصاف قائم کرے، عوام کی بھلائی کے لیے کام کرے۔ بھلے ہی یہ اصول براہ راست عدالت میں نافذ نہ ہوں، مگر یہ ریاست کے لیے ایک اخلاقی اور سیاسی لاہ عمل ضرور فراہم کرتے ہیں۔
یہ سب جاننا واقعی بہت اہم ہے، آئین کی یہ بنیادیں۔ لیکن ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے، اور شاید سننے والوں کے بھی، وہ یہ ہے کہ کاغذ پر موجود یہ بلند نظریات، خاص طور پر ریاستی پالیسی کے وہ اصول جن کا نفاذ، جیسا آپ نے کہا، وسائل سے مشروط ہے، وہ آج عملی طور پر ہماری حکمرانی میں، عام آدمی کی زندگی میں کس حد تک نظر آتے ہیں؟ یہ شاید وہ سوال ہے جس پر سوچ بچار جاری رہنا چاہیے۔ آج ہم پاکستان کے آئینی نظام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر صوبائی سطح پر، یعنی صوبائی حکومتیں کیسے کام کرتی ہیں اور ان کا وفاق کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جی بالکل، ہمارے پاس آئین کے کچھ اہم حصے ہیں جو انہی چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں: گورنر، اسمبلی، صوبائی حکومت، اور پھر وفاق اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کیسے ہوتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان آئینی نکات کو سمجھا جائے کہ صوبائی نظام چلتا کیسے ہے اور وفاق سے اس کا رشتہ کیا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے صوبے کا آئینی سربراہ یعنی گورنر۔ آئین کے مطابق ان کا تقرر تو وزیر اعظم کے مشورے پر صدر کرتے ہیں، درست۔ اور کچھ شرائط بھی ہیں، جیسے قومی اسمبلی کا رکن بننے کا اہل ہونا، عمر کم از کم 35 سال، اور وہ متعلقہ صوبے کا رہائشی اور ووٹر ہونا۔ بالکل، اور ایک اہم بات یہ ہے کہ آئین کہتا ہے کہ گورنر صدر کی خوشنودی تک عہدے پر رہتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ اپنے فرائض میں کابینہ یا وزیر اعلیٰ کے مشورے کے پابند ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی اصل اختیار صوبائی حکومت کا ہی ہوتا ہے۔ جی، زیادہ تر معاملات میں، حالانکہ آئین انہیں یہ حق دیتا ہے کہ وہ کسی مشورے پر نظر ثانی کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور اگر گورنر موجود نہ ہو تو صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ان کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ ٹھیک، گورنر کے بعد پھر آتی ہے صوبائی اسمبلی۔ جی، قانون ساز ادارہ۔ اس کی تشکیل تو واضح ہے، جنرل نشستیں ہیں، پھر خواتین اور غیر مسلموں کے لیے مخصوص نشستیں، مدت 5 سال ہے، جب تک کہ ظاہر ہے پہلے تحلیل نہ ہو جائے۔ اور اس کا بنیادی کام یعنی قانون سازی، اس کا عمل بھی اہم ہے۔ کوئی بھی بل اسمبلی سے پاس ہوتا ہے، پھر وہ گورنر کو بھیجا جاتا ہے منظوری کے لیے۔ جی، منظوری کے لیے۔ گورنر کے پاس 10 دن ہوتے ہیں، یا تو وہ منظوری دے دیں، یا اگر وہ منی بل نہیں ہے، یعنی مالی بل نہیں ہے، ہاں، تو وہ اسے نظر ثانی کے لیے اسمبلی کو واپس بھیج سکتے ہیں۔ اور اگر اسمبلی پھر ویسے ہی پاس کر دے تو پھر گورنر کو 10 دن میں منظوری دینا ہوتی ہے۔ اگر نہیں دیتے تو وہ منظور تصور کیا جاتا ہے، یعنی حتمی اختیار اسمبلی کا ہی ہے۔ یہ تو قانون سازی ہوئی، اسمبلی بجٹ بھی منظور کرتی ہے، ٹھیک، آرٹیکل 120 سے 123۔ جی بالکل، سالانہ بجٹ کی منظوری اسمبلی ہی دیتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ گورنر اسمبلی کو تحلیل کر سکتے ہیں وزیر اعلیٰ کے مشورے پر۔ یہ ایک بڑا اختیار ہے۔ بہت بڑا۔ اور ایک اور چیز، آرٹیکل 128، اگر اسمبلی کا اجلاس نہ ہو رہا ہو تو گورنر آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں، یعنی ایک عارضی قانون۔ جی، جو بعد میں اسمبلی سے منظور کرانا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں صوبائی حکومت کی طرف، جو انتظامی امور دیکھتی ہیں۔ جی، آرٹیکل 129 سے 140A تک صوبے کا انتظامی اختیار صوبائی حکومت کے پاس ہے، جس میں وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزراء شامل ہوتے ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب وہ اسمبلی کے کل اراکین کی اکثریت سے ہوتا ہے، یعنی وزیر اعلیٰ براہ راست اسمبلی کو جواب دہ ہوتے ہیں، اور پوری کابینہ بھی اجتماعی طور پر اسمبلی کو ہی جواب دہ ہے۔ وزیر اعلیٰ کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ گورنر کو صوبائی انتظامیہ اور قانون سازی کے منصوبوں سے آگاہ رکھیں۔ بالکل، آرٹیکل 131۔ اور ایک اور اہم نقطہ آرٹیکل 140A ہے، مقامی حکومتوں کا قیام۔ ہاں، یعنی اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنا۔ جی، آئین کہتا ہے کہ صوبے مقامی حکومتوں کا نظام بنائیں گے اور انہیں مالی، سیاسی اور انتظامی اختیارات دیں گے۔ یہ تو ہو گیا صوبائی ڈھانچہ۔ اب ذرا وفاق اور صوبوں کے تعلقات پر بات کرتے ہیں۔ اختیارات کی تقسیم کیسے ہے؟ آئین میں اس کے لیے فہرستیں ہیں۔ وفاقی قانون ساز فہرست ہے، اس میں جو معاملات ہیں ان پر صرف پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے، یہ آرٹیکل 142 کہتا ہے۔ اور اگر کسی معاملے پر وفاقی اور صوبائی قانون میں کوئی اختلاف ہو تو آرٹیکل 143 کے تحت وفاقی قانون کو برتری حاصل ہوگی۔ یہ اصول مرکز کو مضبوط کرتا ہے۔ انتظامی طور پر کیا تعلق ہے؟ انتظامی طور پر صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ وفاقی قوانین کی تعمیل یقینی بنائیں،
یہ آرٹیکل 148 کہتا ہے۔ اور وفاق صوبوں کو ہدایات بھی دے سکتا ہے؟ جی، آرٹیکل 149 کے تحت اگر قومی اہمیت کا کوئی معاملہ ہو جیسے مواصلات کا تحفظ یا امن و امان تو وفاق ہدایات جاری کر سکتا ہے۔ اچھا، ان تعلقات کو چلانے کے لیے کچھ ادارے بھی تو ہیں، جیسے وہ مشترکہ مفادات کی کونسل؟ جی، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ یعنی CCI، آرٹیکل 153 اور 154 یہ بہت اہم ادارہ ہے۔ اس کی سربراہی وزیر اعظم کرتے ہیں اور تمام وزرائے اعلیٰ اس کے رکن ہوتے ہیں۔ اور یہ کیا کرتی ہے؟ یہ وفاقی قانون ساز فہرست کے حصہ دوم میں جو معاملات ہیں ان پر پالیسیاں بناتی ہے اور ان کی نگرانی کرتی ہے، جیسے قدرتی وسائل وغیرہ۔ اچھا، اور ایک قومی اقتصادی کونسل بھی ہے، NEC؟ جی، آرٹیکل 156 NEC ملک کی مجموعی معاشی صورتحال کا جائزہ لیتی ہے اور مالیاتی اور معاشی پالیسیوں کے لیے منصوبے بناتی ہے۔ اس میں بھی وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ اور دیگر ارکان شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ادارے مشاورت کے فورمز ہیں ایک طرح سے؟ بالکل، تاکہ وفاق اور صوبے مل کر فیصلے کر سکیں۔ قدرتی وسائل جیسے پانی یا گیس، ان کی تقسیم پر بھی آئین میں کچھ ہے؟ جی ہاں، پانی کے تنازعات کے حل کے لیے آرٹیکل 155 ہے۔ پھر آرٹیکل 158 کہتا ہے کہ جس صوبے سے قدرتی گیس نکلتی ہے اس کی ضروریات کو ترجیح دی جائے گی۔ بجلی کے معاملات کے لیے آرٹیکل 157 ہے۔ تو آئین نے کوشش کی ہے کہ ان ممکنہ اختلافی نکات پر پہلے سے رہنمائی دے دی جائے۔ جی بالکل، تو خلاصہ یہ ہے کہ آئین ایک آپ کہہ لیں پیچیدہ لیکن واضح نظام دیتا ہے۔ صوبائی خود مختاری بھی ہے، لیکن وفاق کو بھی اختیارات دیے گئے ہیں تاکہ ملک ایک اکائی کے طور پر چل سکے۔ ادارے موجود ہیں، طریقہ کار موجود ہیں۔ یقیناً یہ تو آئینی خاکہ ہو گیا، لیکن اصل سوال شاید یہ ہے کہ یہ کاغذ پر موجود اختیارات، یہ توازن، یہ ادارے عملی طور پر کیسے کام کرتے ہیں؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ کیا یہ آئین کی روح کے مطابق چل پاتے ہیں، اور ان سب کا ایک عام شہری کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ وہ پہلو ہے جس پر شاید ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے۔ بالکل درست۔ عملی نفاذ اور اس کے اثرات ہی اصل امتحان ہے۔ آج ہم آئین پاکستان کے کچھ ایسے حصوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ملک کے مالی معاملات اور عدالتی نظام کی بنیاد ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس آئین کے ہی کچھ منتخب حصے ہیں، تو کوشش یہی ہوگی کہ ان نکات کو آسان زبان میں سمجھا جائے۔ بالکل، اور یہ اہم بھی بہت ہے۔ بات ہوگی کہ ملک کی آمدنی وفاق اور صوبوں میں کیسے بڑھتی ہے، پھر حکومتیں کیسے لیتی ہیں۔ اچھا، حساب کتاب کی جانچ پڑتال یعنی آڈٹ، اس کا کیا نظام ہے، اور پھر ظاہر ہے ہماری بڑی عدالتیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹس۔ ہاں، اور فیڈرل شریعت کورٹ بھی، ان کی ساخت، ان کے اختیارات، ججز کیسے لگتے ہیں، یہ سب۔ جی، یہ سب چیزیں۔ تو شروع کرتے ہیں مالی نظام سے۔ ایک نیشنل فائنانس کمیشن NFC کا ذکر آتا ہے۔ یہ کیا ہے اصل میں؟ NFC یوں سمجھیں کہ ایک بہت ہی کلیدی ادارہ ہے۔ اس میں وفاقی اور صوبائی وزیر خزانہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ صدر نامزد کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور ان کا کام یہ ہے کہ کچھ خاص وفاقی ٹیکس ہے نا، جیسے انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، ان سے جو پیسہ آتا ہے اس کو وفاق اور صوبوں میں کیسے تقسیم کیا جائے، اس کی سفارشات دینا۔ اچھا، اور اس میں ایک خاص بات بھی ہے شاید کہ صوبوں کا حصہ کم نہیں ہو سکتا؟ جی ہاں، بالکل۔ یہ آئین میں ایک گارنٹی ہے کہ جو نیا ایوارڈ آئے گا اس میں صوبوں کو پچھلے ایوارڈ سے کم حصہ نہیں ملے گا۔ یہ ایک اہم تحفظ ہے۔ صحیح۔ یہ تو ہوئی ٹیکس کی تقسیم، لیکن جو قدرتی وسائل ہیں، گیس، تیل، جو کسی صوبے سے نکلتے ہیں؟ ہاں، اس پر آئین بہت واضح ہے۔ قدرتی گیس اور تیل پر جو مخصوص وفاقی ڈیوٹیز اور رائلٹی ہوتی ہے نا، جی، اس کا جو خالص منافع ہے وہ سیدھا اسی صوبے کو جائے گا جہاں سے وہ نکل رہا ہے۔ اچھا، اور یہی بات پن بجلی گھروں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ ان کا منافع بھی اسی صوبے کا حق ہے جہاں وہ پلانٹ ہے۔ یہ تو صوبائی خود مختاری کے لیے کافی اہم نقطہ ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب قرضوں کی بات کرتے ہیں۔ حکومتیں قرض کیسے لیتی ہیں؟ کیا کوئی حد ہے؟ وفاق کا کوئی پرانا قرض ہے ہاں، تو وہ وفاق کی اجازت کے بغیر مزید قرض نہیں لے سکتا۔ تو ایک طرح کا کنٹرول ہے۔ نیشنل اکنامک کونسل بھی شرائط لگا سکتی ہے۔ صحیح، مطلب ایک چیک ان بیلنس موجود ہے۔ اتنے بڑے مالی لین دین میں شفافیت کیسے آتی ہے؟ کوئی آڈٹ وغیرہ کا نظام؟
جی بالکل، اس کے لیے آئین نے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا عہدہ بنایا ہے۔ صدر ان کا تقرر کرتے ہیں۔ اور ان کی آزادی کیسے یقینی بنائی جاتی ہے؟ ان کو ہٹانے کا طریقہ وہی ہے جو سپریم کورٹ کے جج کا ہے، بہت مشکل، تاکہ وہ کسی دباؤ کے بغیر آزادانہ کام کر سکیں۔ اچھا۔ ان کا کام ہے وفاق، صوبوں اور ان کے تمام اداروں کے اکاؤنٹس کا آڈٹ کرنا، اور پھر رپورٹ پارلیمنٹ یا اسمبلی میں پیش ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا مالی پہلو۔ اب آتے ہیں عدالتی نظام کی طرف۔ آئین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئین ایک پورا عدالتی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ سب سے اوپر سپریم کورٹ، پھر ہر صوبے اور اسلام آباد کی اپنی ہائی کورٹ۔ اور ان کے نیچے پھر ماتحت عدالتیں؟ جی بالکل، اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آئین کہتا ہے کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا جائے گا، بتدریج مگر الگ کیا جائے، تاکہ عدلیہ آزاد رہے۔ اچھا، ججز کی تقرری کا عمل یہ کافی زیر بحث رہتا ہے۔ جوڈیشل کمیشن، پارلیمانی کمیٹی، یہ کیا نظام ہے؟ جی اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرری کے لیے پہلے ایک جوڈیشل کمیشن نام تجویز کرتا ہے۔ اس میں چیف جسٹس، سینئر ججز، وزیر قانون، اٹارنی جنرل، بار کا نمائندہ۔ کافی لوگ شامل ہوتے ہیں؟ جی، تاکہ مختلف زاویوں سے دیکھا جائے۔ پھر یہ نام پارلیمانی کمیٹی کے پاس جاتے ہیں جو ان کی توثیق کرتی ہے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی نامزدگی کا کیا طریقہ ہے اب؟ حال ہی میں تبدیلی آئی ہے۔ اب پارلیمانی کمیٹی سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس نامزد کرتی ہے۔ اچھا، تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج بننے کی اہلیت کیا ہے اور عمر کی حد؟ سپریم کورٹ کے لیے کم از کم 5 سال ہائی کورٹ جج یا 15 سال ہائی کورٹ کا وکیل ہونا ضروری ہے، ریٹائرمنٹ 65 سال پر۔ ٹھیک۔ ہائی کورٹ کے لیے کم از کم عمر 40 سال اور 10 سال وکالت یا 10 سال عدالتی عہدے کا تجربہ، ان کی ریٹائرمنٹ 62 سال پر ہے۔ چیف جسٹس کی مدت اب 3 سال کر دی گئی ہے۔ ان عدالتوں کے اختیارات کیا ہیں، خاص طور پر عام شہریوں کے حقوق کے حوالے سے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کا بنیادی کام تو آئین کی تشریح، حکومتوں کے بیچ تنازعات اور اپیلیں سننا ہے۔ صدر کو مشورہ بھی دے سکتی ہے۔ اور ہائی کورٹس؟ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس دونوں ہی بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ ریٹ جاری کر سکتی ہیں، مطلب کسی اتھارٹی کو حکم دے سکتی ہیں کہ قانون کے مطابق کام کرے یا کسی کو غیر قانونی حراست سے رہا کروائے۔ یہ تو بہت اہم اختیارات ہیں۔ سو موٹو کا بھی ذکر آتا تھا پہلے۔ جی، سو موٹو یعنی از خود نوٹس کا اختیار تھا عوامی اہمیت کے معاملے پر، لیکن اب ایک ترمیم کے بعد سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ دونوں ہی جو درخواست ان کے سامنے دائر کی گئی ہے اس کے مواد سے باہر جا کر از خود کارروائی نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کا کیا کردار ہے؟ فیڈرل شریعت کورٹ کا کام منفرد ہے۔ یہ دیکھتی ہے کہ ملک کا کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں۔ خود سے بھی دیکھ سکتی ہے؟ جی، خود سے بھی یا کسی شہری یا حکومت کی درخواست پر بھی، اور حدود کے کچھ مقدمات میں بھی ان کا کردار ہے۔ ان کے فیصلے ہائی کورٹس پر بھی لاگو ہوتے ہیں جب تک سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینچ ان کو بدل نہ دے۔ ٹھیک ہے، اب آخری بات احتساب کی۔ اگر ججز سے کوئی غلطی ہو جائے؟ اس کے لیے آئین میں سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین جج اور ہائی کورٹس کے 2 سینئر ترین چیف جسٹس ہوتے ہیں۔ اور یہ کیا کرتی ہے؟ اگر کسی جج پر نااہلی یا مس کنڈکٹ کا الزام آئے تو یہ کونسل اس کی تحقیقات کرتی ہے۔ اگر الزام ثابت ہو جائے تو صدر کو سفارش کرتی ہے کہ جج کو ہٹا دیا جائے۔ تو یہ عدلیہ کا اپنا اندرونی احتسابی نظام ہے۔ جی بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آئین نے مالی وسائل کی تقسیم، ان کی نگرانی، عدلیہ کی ساخت، تقرریاں، اختیارات اور پھر خود عدلیہ کے اندر احتساب کا ایک پورا تفصیلی نظام بنایا ہے۔ بالکل۔ کاغذ پر تو یہ سب اختیارات کی تقسیم اور توازن کا ایک جامع نظام لگتا ہے۔ اصل سوال اور شاید غور طلب نکتہ یہ ہے کہ عملی طور پر یہ سارے انتظامات، خاص طور پر حالیہ تبدیلیوں کے بعد، ہاں، تقرریوں اور اختیارات میں جو تبدیلیاں آئیں، جی، ان تبدیلیوں کے بعد یہ نظام مالیاتی نظم و ضبط اور خاص طور پر عدالتی آزادی کو حقیقت میں کس حد تک یقینی بنا پاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ خوش آمدید۔ آج ہم آئین پاکستان کے 2 بہت ہی اہم حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ ایک تو انتخابات کا نظام یعنی حصہ ہشتم، اور دوسرا ہنگامی حالات یعنی حصہ دہم۔ جی بالکل، اور یہ دونوں حصے آپ دیکھیں ریاست کے چلنے کے لیے کلیدی ہیں۔ ایک معمول کے حالات میں جمہوریت کیسے چلے گی، اور دوسرا اگر کوئی غیر معمولی صورتحال ہو تو ریاست کیسے کام کرے گی۔
تو آئیے پہلے انتخابات والے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن ہے۔ چیف الیکشن کمشنر یعنی CEC اور ممبران، ان کی تقرری کیسے ہوتی ہے؟ آئین کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ جی، آئین میں آرٹیکل 213 میں اس کا پورا طریقہ کار دیا گیا ہے۔ دیکھیے، CEC کا تقرر صدر مملکت کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن امیدوار کون ہو سکتا ہے؟ اس کی شرائط ہیں، یا تو وہ سپریم کورٹ کے جج ہوں یا رہ چکے ہوں، یا پھر ایک بہت سینئر سرکاری آفیسر، مطلب BPS 22 میں ریٹائرڈ اور کم از کم 20 سال کا تجربہ۔ اوہ، کافی تجربہ کار۔ جی، یا پھر تیسری کیٹیگری ٹیکنوکریٹ کی ہے۔ اس کے لیے بھی 16 سالہ تعلیم اور 20 سال کا تجربہ ضروری ہے، اور عمر وہ 68 سال سے زیادہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو اہلیت ہو گئی، لیکن عمل کیا ہے؟ کیا صدر خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں؟ پارلیمان کا کوئی کردار ہے اس میں؟ نہیں، پارلیمان کا بہت اہم کردار ہے۔ دیکھیے، وزیر اعظم جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف یعنی اپوزیشن لیڈر، ان سے مشاورت کرتے ہیں۔ اچھا، مشاورت لازمی ہے؟ جی بالکل۔ مشاورت کے بعد 3 نام فائنل ہوتے ہیں جو ایک پارلیمانی کمیٹی کو بھیجے جاتے ہیں۔ پارلیمانی کمیٹی؟ اس میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کی برابر نمائندگی ہوتی ہے، آدھے ممبر حکومت سے، آدھے اپوزیشن سے، اور یہ کمیٹی پھر ان 3 ناموں میں سے ایک نام کی تصدیق کرتی ہے۔ اور اگر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق ہی نہ ہو پائے 3 ناموں پر؟ ہاں، یہ بھی ممکن ہے۔ تو آئین کہتا ہے کہ پھر دونوں یعنی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر اپنی 3 ناموں کی فہرست کمیٹی کو بھیج دیں گے۔ کمیٹی پھر ان 6 ناموں میں سے ایک منتخب کرے گی۔ اچھا، مطلب کافی سوچ بچار کے بعد تقرری ہوتی ہے؟ جی، اور یہی طریقہ کار جو الیکشن کمیشن کے 4 ممبران ہیں، ہر صوبے سے ایک، ان کی تقرری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اتفاقی رائے پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، اب ان کے مدت ملازمت کتنی ہوتی ہے اور کیا انہیں ہٹایا بھی جا سکتا ہے؟ مدت 5 سال ہے، یہ آرٹیکل 215 میں ہے، اور ہٹانے کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ بالکل آسان نہیں۔ آسان نہیں؟ جی نہیں، انہیں صرف اسی طریقے سے ہٹایا جا سکتا ہے جیسے سپریم کورٹ کے کسی جج کو ہٹایا جاتا ہے، یعنی آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے ذریعے۔ یہ ایک طرح سے ان کی خود مختاری کی ضمانت ہے۔ صحیح، یعنی انہیں کافی آئینی تحفظ حاصل ہے۔ بالکل، اور اگر کوئی سیٹ خالی ہو جائے CEC کی یا ممبر کی تو وہ 45 دن کے اندر پر کرنی ہوتی ہے۔ ایک اور بات، وہ دوران ملازمت یا ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک کوئی دوسرا منافع بخش سرکاری عہدہ نہیں لے سکتے۔ اچھا، یہ بھی غیر جانبداری کے لیے اہم ہے۔ اب الیکشن کمیشن کے بنیادی فرائض کیا ہیں؟ مطلب وہ کرتے کیا ہیں؟ ان کا سب سے بنیادی کام تو صاف، شفاف اور منصفانہ انتخابات کروانا ہے۔ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیاں، سینٹ اور بلدیاتی ادارے، ان سب کے انتخابات۔ یعنی ووٹر لسٹیں بنانا، پولنگ کا انتظام کرنا؟ جی، ووٹر لسٹیں تیار کرنا، ان کی نگرانی کرنا، انتخابات کا انعقاد، اور یہ یقینی بنانا کہ سب کچھ قانون کے مطابق ہو۔ پھر انتخابی تنازعات کے لیے ٹریبیونلز بھی یہی بناتے ہیں۔ اور کیا دوسرے سرکاری ادارے ان کی مدد کرنے کے پابند ہیں؟ جی بالکل، آرٹیکل 220 واضح کہتا ہے کہ تمام وفاقی اور صوبائی انتظامی حکام الیکشن کمیشن کی مدد کرنے کے پابند ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں انتخابات کے وقت پر اور نگران حکومتوں پر۔ یہ ہمیشہ ایک گرما گرم موضوع رہتا ہے۔ آئین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئین میں ٹائم فریم بالکل واضح ہے۔ اگر اسمبلی اپنی 5 سالہ مدت پوری کرتی ہے تو مدت ختم ہونے سے پہلے 60 دنوں کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ اور اگر اسمبلی پہلے تحلیل ہو جائے تو پھر تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر انتخابات کروانا لازمی ہے۔ یہ آرٹیکل 224 میں درج ہے۔ اور اس دوران حکومت کون چلاتا ہے؟ نگران سیٹ اپ؟ جی، جب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو صدر یا متعلقہ گورنر وہ ایک نگران کابینہ مقرر کرتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا تقرر کیسے ہوتا ہے؟ وہ سب کدوش ہونے والے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور سب کدوش ہونے والے اپوزیشن لیڈر کی باہمی مشاورت سے ہوتا ہے۔ اور اگر ان میں اتفاق نہ ہو؟ تو پھر معاملہ ایک کمیٹی کے پاس جاتا ہے جو اسپیکر بناتے ہیں، جس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر کمیٹی بھی 3 دن میں فیصلہ نہ کر سکے تو پھر معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن 2 دن میں فیصلہ کرتا ہے۔ اچھا، کافی مراحل ہیں۔ جی، اور ایک بہت اہم بات آرٹیکل 224(1)(b) میں ہے
کہ نگراں کابینہ کے ارکان، ان کے شوہر یا بیوی اور ان کے قریبی رشتہ دار وہ فوراً بعد ہونے والے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے۔ یہ تو بہت اہم ہے، مطلب مکمل غیر جانبداری یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ الیکشن کے دوران حکومت کسی ایک پارٹی کی طرف جھکاؤ نہ رکھے۔ چلیں، یہ تو انتخابات کی بات ہو گئی۔ اب ذرا دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی ہنگامی حالات یا ایمرجنسی پروویژنز، آئین کا حصہ دہم۔ کن حالات میں ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، آرٹیکل 232 کے تحت اگر صدر مملکت مطمئن ہوں کہ پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سلامتی کو شدید خطرہ ہے، کس قسم کا خطرہ؟ جنگ سے یا بیرونی جارحیت سے یا پھر شدید قسم کے اندرونی خلف شار سے، مطلب ایسی صورتحال جو صوبائی حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو، اچھا، ان حالات میں صدر ایمرجنسی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر ایمرجنسی اندرونی خلفشار کے بنیاد پر لگانی ہے تو اس کے لیے متعلقہ صوبائی اسمبلی کی قرارداد ضروری ہے، یا اگر صدر خود لگائیں تو پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری لینا ضروری ہے۔ یعنی صوبے کی مرضی یا پارلیمان کی منظوری، یہ ایک چیک ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم چیک ہے۔ ایمرجنسی کے دوران ہوتا کیا ہے؟ اختیارات کیسی بدلتے ہیں؟ ایمرجنسی کے دوران وفاق کے اختیارات کافی بڑھ جاتے ہیں۔ پارلیمان ان معاملات پر بھی قانون بنا سکتی ہے جو عام حالات میں صوبوں کے دائرے اختیار میں ہوتے ہیں۔ اچھا، جی، وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کو ہدایات دے سکتی ہے یا صوبائی حکومت کے کچھ انتظامی اختیارات خود سنبھال سکتی ہے۔ البتہ ہائی کورٹس کے اختیارات متاثر نہیں ہوتے۔ اور بنیادی شہری حقوق کا کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ معطل ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک اہم پہلو ہے۔ آرٹیکل 333 کے تحت صدر ایک حکم کے ذریعے کچھ بنیادی حقوق کے نفاذ کو عدالتوں کے ذریعے معطل کر سکتے ہیں۔ کون سے حقوق؟ عام طور پر آرٹیکل 15 سے 19 تک، یعنی نقل و حرکت، اجتماع، تنظیم سازی، تقریر اور کاروبار کی آزادی، اور آرٹیکل 24 یعنی جائیداد کا حق۔ تو یہ تو بڑی بات ہے۔ جی، لیکن اس حکم کو بھی فوری طور پر پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے اور وہاں سے منظوری ضروری ہے۔ بغیر پارلیمانی منظوری کے یہ حکم زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں بھی پارلیمنٹری نگرانی موجود ہے۔ اچھا، کیا کسی صوبے میں اگر حکومت آئین کے مطابق نہ چل رہی ہو تو اس صورتحال کے لیے بھی کوئی انتظام ہے؟ جی ہاں، وہ آرٹیکل 234 ہے۔ اگر صدر کو گورنر کی رپورٹ ملے یا وہ خود مطمئن ہو کہ صوبائی حکومت آئین کے مطابق کام نہیں کر پا رہی یا پارلیمنٹ ایسی قرارداد پاس کرے تو صدر صوبائی حکومت کے تمام یا کچھ اختیارات خود سنبھال سکتے ہیں۔ اور صوبائی اسمبلی؟ صدر یہ بھی حکم دے سکتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی کے قانون سازی کے اختیارات پارلیمنٹ استعمال کرے گی۔ یہ اقدام بھی محدود مدت کے لیے ہوتا ہے اور اسے پارلیمنٹ کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ سمجھ گئی۔ ایک اور چیز، کیا معاشی ایمرجنسی کا بھی کوئی ذکر ہے آئین میں؟ جی، آرٹیکل 235 اگر صدر مطمئن ہو کہ ملک کی معاشی زندگی یا مالی استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہو تو وہ مالیاتی ایمرجنسی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس دوران وفاقی حکومت صوبوں کو مالیاتی اصولوں پر عمل کرنے کی ہدایات دے سکتی ہے، حتیٰ کہ وفاقی یا صوبائی حکومت کے ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں کمی کا حکم بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ تو کافی سنگین اختیارات ہیں۔ جی، یہ انتہائی غیر معمولی حالات کے لیے ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ آئین پاکستان میں انتخابات کے انعقاد کے لیے ایک بڑا جامع نظام وضع کیا گیا ہے، جس میں الیکشن کمیشن کی آزادی اور غیر جانبداری پر زور ہے، اور ساتھ ہی غیر معمولی حالات، چاہے وہ سیکیورٹی کے ہوں، انتظامی ہوں یا معاشی، ان سے نمٹنے کے لیے بھی طریقہ کار موجود ہے۔ بالکل، اور جو بات غور طلب ہے وہ یہ کہ ہر جگہ، چاہے وہ تقرریاں ہوں یا اختیارات کا استعمال، آئین نے چیکس اینڈ بیلنس یعنی روک ٹوک اور توازن کا نظام رکھنے کی کوشش کی ہے۔ پارلیمانی منظوری، مشاورت، یہ سب اسی لیے ہے تاکہ اختیارات کا غلط استعمال نہ ہو۔ جی، خاص طور پر ہنگامی اختیارات کے ساتھ پارلیمانی نگرانی کو جوڑا گیا ہے۔ ہاں، تاکہ جمہوریت اور بنیادی حقوق ممکنہ حد تک محفوظ رہیں۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں کہ آئین میں تو یہ چیکس اینڈ بیلنس موجود ہیں، خاص طور پر ایمرجنسی کے اختیارات کے حوالے سے۔ عملی طور پر یہ نظام کتنا مؤثر ثابت ہوتا ہے؟ کیا یہ روک ٹوک اور توازن واقعی اختیارات کو محدود کر پاتا ہے جیسا کہ آئین کا منشا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ آج
ہم آئین پاکستان کے کچھ خاص حصوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں، خاص طور پر یہ کہ آئین بدلتا کیسے ہے، ریاستی ادارے مطلب ان کا کیا کردار ہے، اور کچھ پرانے قوانین کا کیا بنا۔ جی، ہمارے پاس آئین کے حصہ 11 اور 12 سے کچھ اہم نکات ہیں۔ ان میں ترامیم ہیں، سروسز، مسلح افواج، پہلے والے قبائلی علاقے اور کچھ دوسری متفرق چیزیں۔ کوشش کریں گے کہ آسان زبان میں بات ہو۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں آئین میں ترمیم سے۔ یہ آرٹیکل 238 239 ہے، کیسے ہوتی ہے یہ ترمیم؟ دیکھیں، آئین میں تبدیلی کا اختیار صرف پارلیمان کو ہے، یعنی مجلس شورا کو۔ صرف پارلیمان کو؟ جی، بل کسی بھی ایوان میں آ سکتا ہے، قومی اسمبلی یا سینٹ، لیکن منظوری کے لیے دونوں ایوانوں کی کل تعداد کی 2/3 اکثریت وہ لازمی ہے۔ 2/3 اکثریت؟ یہ تو کافی زیادہ ہے۔ جی ہاں، یہ معیار کافی سخت رکھا گیا ہے تاکہ آئین میں آسانی سے تبدیلی نہ لائی جا سکے۔ اور اگر کسی صوبے کی سرحدیں بدلنی ہو تب؟ اچھا سوال ہے۔ اس صورت میں اس صوبے کی اپنی اسمبلی کی بھی 2/3 اکثریت سے منظوری ضروری ہے۔ یعنی صوبے کی رائے اہم ہے۔ بالکل، اور ایک اور بات، اسی آرٹیکل 239 میں لکھا ہے کہ آئینی ترمیم کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ کیا مطلب؟ عدالت اسے دیکھ ہی نہیں سکتی؟ جی، کلاز 5 یہی کہتی ہے، اور کلاز 6 کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اس ترمیم کرنے کے اختیار پر کوئی حد نہیں۔ یہ تو پارلیمنٹ کو بہت زیادہ اختیار دے دیتا ہے نا؟ جی، اس پر بحث ہوتی رہتی ہے قانونی ماہرین کے درمیان کہ یہ پارلیمانی بالادستی ہے یا عدالتی نظر ثانی کی نفی۔ خیر، آئین میں تو یہ ایسے ہی درج ہے۔ چلیں، یہ تو ہوئی ترمیم کی۔ اب آتے ہیں سروسز اور مسلح افواج کی طرف۔ آرٹیکل 240 کیا کہتا ہے سرکاری ملازمتوں کے بارے میں؟ آرٹیکل 240 کہتا ہے کہ وفاق اور صوبوں کی ملازمتوں کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ متعلقہ پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی قانون بنا کر طے کرے گی۔ اور پبلک سروس کمیشن؟ جی، آرٹیکل 242 ان کے قیام اور چیئرمین کی تقرری وغیرہ کی بات کرتا ہے۔ یہ بھرتیوں کے لیے اہم ادارے ہیں۔ ٹھیک، اب مسلح افواج کی بات کرتے ہیں۔ ان کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ آئین کے مطابق یعنی آرٹیکل 243 افواج کا کنٹرول وفاقی حکومت کے پاس ہے۔ وفاقی حکومت؟ جی، لیکن سپریم کمانڈ وہ صدر پاکستان کے پاس ہے۔ اور چیفز کی تقرری؟ صدر کرتے ہیں وزیر اعظم کے مشورے پر۔ اور ان کے فرائض کیا ہیں؟ وہ آرٹیکل 245 جس کا بہت ذکر ہوتا ہے؟ جی بالکل، آرٹیکل 245 دو بنیادی ذمہ داریاں بتاتا ہے۔ ایک تو ملک کا دفاع بیرونی حملے وغیرہ سے، اور دوسرا جب حکومت کہے تو سول انتظامیہ کی مدد کرنا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اچھا، اور اسی میں وہ بات بھی ہے کہ جب وہ سول حکومت کی مدد کر رہی ہوں تو ان اقدامات کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ جی ہاں، وفاقی حکومت یا صدر کے اس ضمن میں جاری کردہ حکم یا ہدایت کو عدالتی چیلنج سے استثناء حاصل ہے۔ یہ اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ قبائلی علاقہ جات، فاٹا اور پاٹا، وہاں تو اب بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ بالکل، تاریخی تبدیلی۔ پہلے آرٹیکل 246 میں فاٹا اور پاٹا کی تعریف تھی، وفاق کے زیر انتظام اور صوبوں کے زیر انتظام علاقے تھے۔ لیکن اب وہ ضم ہو گئے ہیں؟ جی، 2018 میں 25ویں ترمیم آئی۔ اس نے فاٹا کو مکمل طور پر خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا، اور پاٹا کے بھی کچھ علاقے کے پی اور بلوچستان میں شامل ہو گئے۔ تو آرٹیکل 247 کا کیا بنا؟ وہ ختم ہو گیا، کیونکہ وہ ان علاقوں کے پرانے انتظامی ڈھانچے سے متعلق تھا، اب وہ غیر ضروری ہو گیا تھا۔ یہ انضمام ایک بہت بڑا قدم تھا انہیں قومی دھارے میں لانے کا۔ واقعی اس کے اثرات یقیناً گہرے ہوں گے۔ اچھا، آئین میں کچھ اور عمومی چیزیں بھی ہیں، جیسے کچھ عہدیداروں کو قانونی کارروائی سے چھوٹ؟ جی، وہ ہے آرٹیکل 248۔ صدر، گورنر، وزرائے اعظم، وزرائے اعلیٰ وغیرہ انہیں اپنے سرکاری فرائض کی ادائیگی میں کیے گئے کاموں پر قانونی کارروائی سے استثناء حاصل ہے۔ یعنی ان پر مقدمہ نہیں ہو سکتا؟ اپنے دفتری اختیارات کے استعمال کے حوالے سے۔ البتہ یہ استثناء غیر قانونی کاموں یا بدنیتی پر مبنی اقدامات پر لاگو نہیں ہوتا، کم از کم نظریاتی طور پر۔ اور قومی زبان؟ آرٹیکل 251 اردو قومی زبانیں انگریزی سرکاری مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے جب تک کہ انتظامات نہ ہو جائیں۔ اور نجی فوجیں؟ آرٹیکل 256 منع کرتا ہے، کوئی پرائیویٹ آرمی نہیں بنا سکتا۔ ٹھیک، اور اعزازات وغیرہ؟ آرٹیکل 259 صدر مملکت اعزازات دے سکتے ہیں،
اور باہر سے کوئی ایوارڈ لینا ہو تو حکومت کی اجازت چاہیے۔ اور وہ تعریفیں جو آرٹیکل 260 میں ہیں، مسلمان، غیر مسلم، شہری۔ جی، وہ بہت اہم ہیں۔ قانون کو سمجھنے اور اس کی تشریح کے لیے ان تعریفوں کی بنیاد پر ہی کام ہوتا ہے۔ چلیں آخر میں ان متنازعہ آرٹیکلز کی بات کرتے ہیں جو ماضی کے اقدامات سے متعلق ہیں۔ آرٹیکل 270A اور 270AA یہ کیا ہیں؟ دیکھیں، آرٹیکل 270A یہ ضیاء الحق دور کے مارشل لاء 1977-1985 کے تمام قوانین، آرڈرز، اقدامات، ان سب کو قانونی تحفظ دیتا ہے۔ مطلب ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ جی، یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ انہیں کسی بھی عدالت میں کسی بھی بنیاد میں چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ لیکن پھر 270AA آیا 18ویں ترمیم میں۔ جی بالکل، آرٹیکل 270AA یہ مشرف دور کے اقدامات یعنی اکتوبر 1999 کی ایمرجنسی، PCO نمبر 1 آف 1999 اور LFO 2002 ان سب کو واضح طور پر غیر آئینی اور کالعدم قرار دیتا ہے۔ تو ایک نے تحفظ دیا، دوسرے نے کالعدم قرار دے دیا۔ ایک طرح سے، لیکن 270AA یہ بھی کہتا ہے کہ اس دور یعنی 1999 سے 2002 نومبر تک جو دوسرے عام قانون بنے تھے وہ تب تک نافذ رہیں گے جب تک پارلیمنٹ انہیں بدل نہ دے۔ اس میں ججوں کی بحالی کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ ماضی کو ٹھیک کرنے کی کوشش تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا آئین کافی پیچیدہ ہے، اس میں تبدیلی کے طریقے بھی ہیں، اداروں کے کردار بھی واضح کیے گئے ہیں، بڑے انتظامی فیصلے جیسے فاٹا انضمام بھی ہیں، اور ماضی کے مشکل وقتوں سے نپٹنے کی کوششیں بھی نظر آتی ہیں۔ بالکل، اور یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ آئین کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے، یہ ایک زندہ دستاویز ہے جو وقت کے ساتھ پارلیمانی فیصلوں اور بعض اوقات عدالتی تشریحات کے ذریعے بدلتی رہی ہے، ارتقا پذیر ہوئی ہے۔ یہ ساری گفتگو واقعی اہم تھی، یہ سمجھنے کے لیے کہ ملک کا بنیادی قانونی ڈھانچہ کیسے کام کرتا ہے اور کیسے بدلا ہے۔ جی، اور ایک سوال جو شاید سننے والوں کے ذہن میں بھی آئے وہ یہ کہ یہ جو استثناء کی شکیں ہیں جیسے آرٹیکل 248 یا ماضی کے اقدامات کو تحفظ دینے والی شکیں جیسے 270A یا کالعدم کرنے والی جیسے 270AA، جی، یہ قانون کے حکمرانی اور احتساب کے جو بڑے اصول ہیں ان سے کیسے مطابقت رکھتی ہیں؟ کیا یہ ضروری سیاسی حقیقتیں ہیں یا اصولوں پر سمجھوتا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر شاید مزید سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ آج ہم آئین پاکستان کے کچھ اہم پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے آئین کے چند حصے ہیں جو خاص طور پر اس کے نفاذ، بنیادی نظریات اور صدر کے انتخاب سے متعلق ہیں۔ جی، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان سرکاری دستاویزات کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھیں کہ جب 1973 کا آئین آیا تو تسلسل کیسے رکھا گیا، ریاست کی سمت کیا تھی اور صدر کیسے منتخب ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جب نیا آئین آیا تو روز کے جو سرکاری کام تھے وہ بغیر رکے کیسے چلتے رہے؟ یہ تو بڑا چیلنج رہا ہوگا۔ یقیناً، بالکل، اسی لیے آئین میں خاص عبوری انتظامات کیے گئے تھے۔ جیسے آرٹیکل 275 تھا، اس نے یہ یقینی بنایا کہ تمام سرکاری ملازم، ججز ہوں، گورنر، وزرائے اعلیٰ، سپیکرز، مطلب سبھی بڑے عہدیدار، اٹارنی جنرل، آڈیٹر جنرل تک سب اپنے عہدوں پر کام کرتے رہیں۔ اچھا، اور انہی شرائط پر جو پہلے سے تھیں تاکہ ریاست کا کام چلتا رہے۔ صحیح۔ اسی طرح عدالتیں بھی کام کرتی رہیں، اور آرٹیکل 277 نے پچھلے مالی سال کے اخراجات کو جاری رکھا، اور آرٹیکل 279 نے ٹیکسوں کے نظام کو بھی، تاکہ مالی تسلسل بھی رہے۔ یعنی سب کچھ چلتا رہا ایک طرح سے۔ جی، آرٹیکل 278 نے تو آڈیٹر جنرل کو پچھلے حسابات کی جانچ مکمل کرنے کا بھی اختیار دیا۔ یہ سب ضروری تھا تاکہ کوئی خلا نہ پیدا ہو۔ سمجھ گیا۔ اچھا، اور یہ آرٹیکل 280 کیا ہے؟ یہ 1971 کی ایمرجنسی سے متعلق ہے؟ جی ہاں، یہ ایک اہم شق ہے۔ اس نے نومبر 1971 میں جو ایمرجنسی لگی تھی اسے نئے آئین کے تحت بھی جاری رکھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس ایمرجنسی کے دوران جو قوانین بنے یا اقدامات ہوئے انہیں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اوہ، اس کا مقصد کیا تھا؟ قانونی تحفظ دینا؟ شاید یہی مقصد تھا کہ اس دور کے فیصلوں کو قانونی تحفظ مل جائے، لیکن اس پر ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے کہ اس کا بنیادی حقوق پر کیا اثر پڑا۔ یہ تو پیچیدہ معاملہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں آئین کی نظریاتی بنیاد یعنی قرارداد مقاصد کی طرف۔
یہ تو اینیکس کے طور پر شامل ہے؟ دراصل یہ پہلے آئین کا دیباچہ یعنی پریامبل تھی، بعد میں آرٹیکل 2A کے ذریعے اسے آئین کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا، مؤثر حصہ۔ اچھا، یہ کہتی ہے کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور اختیارات عوام کے پاس امانت ہیں جو وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کریں گے۔ اور اس میں اصول کیا ہیں؟ اس میں جمہوریت، آزادی، برابری، برداشت، سماجی انصاف، ان سب اصولوں کا ذکر ہے، اور ان کی تشریح اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہوگی۔ یہ مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل بنانے کا عزم بھی کرتی ہے۔ اور اقلیتوں کے لیے؟ ان کے لیے بھی اقلیتوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اپنی ثقافت کو فروغ دینے کی مکمل آزادی کی ضمانت دی گئی ہے۔ عدلیہ کی آزادی اور بنیادی حقوق کا تحفظ بھی اسی کا حصہ ہے۔ تو مطلب یہ ایک طرح سے ریاست کا نظریاتی نقشہ ہے؟ بالکل، آپ کہہ سکتے ہیں یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر پاکستان کی ریاست کو چلنا تھا۔ چلیں اب ذرا صدر کے انتخاب کے طریقہ کار پر بات کرتے ہیں۔ سنا ہے یہ کافی الگ ہے، خاص طور پر ووٹوں کی گنتی کا نظام؟ جی، یہ دوسرے شیڈول میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن یہ انتخاب کرواتا ہے، چیف الیکشن کمشنر ریٹرننگ آفیسر ہوتے ہیں، پورا عمل ہے، نامزدگی، کاغذات کی جانچ، دستبرداری اور پھر خفیہ ووٹنگ۔ اور ووٹ کہاں ڈالے جاتے ہیں؟ پارلیمنٹ میں، یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ، اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں۔ اچھا، اور یہ ووٹوں کو وزن دینے والا کیا حساب ہے؟ یہ ذرا آسان لفظوں میں سمجھائیں گی؟ جی دیکھیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام صوبوں کی نمائندگی میں توازن رہے، چاہے کسی صوبے کی اسمبلی بڑی ہو یا چھوٹی۔ ٹھیک ہے۔ پارلیمنٹ کے ہر رکن کا ووٹ ایک ہی شمار ہوتا ہے، سیدھا سیدھا، لیکن صوبائی اسمبلیوں کے ووٹوں کا وزن نکالا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کا ایک فارمولا ہے۔ ہر صوبائی اسمبلی میں ایک امیدوار کو جتنے ووٹ ملتے ہیں انہیں ضرب دیتے ہیں ملک کی سب سے چھوٹی اسمبلی یعنی بلوچستان اسمبلی کی کل نشستوں سے، پھر جو جواب آتا ہے اسے اسی صوبے کی اپنی اسمبلی کی کل نشستوں کی تعداد سے تقسیم کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایک جیسا ہو جاتا ہے، تو کوئی صوبہ صرف اپنی بڑی اسمبلی کی وجہ سے زیادہ اثر نہیں ڈال پاتا۔ یہ تو واقعی ایک دلچسپ طریقہ ہے توازن رکھنے کا۔ جی، اور پھر جس امیدوار کے مجموعی ووٹ سب سے زیادہ ہوں وہ صدر منتخب ہو جاتا ہے۔ اگر ووٹ برابر ہوں تو پھر فیصلہ قرعہ اندازی سے ہوتا ہے۔ اچھا، چلیں یہ بھی ہے۔ اچھا، ہم نے قرارداد مقاصد میں بنیادی حقوق کی بات کی، لیکن کیا آئین میں کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں ان حقوق کو محدود کیا گیا ہو؟ ہاں، یہ ایک اہم بات ہے جو پہلے شیڈیول میں آتی ہے۔ اس شیڈیول میں کچھ خاص قوانین دیے گئے ہیں، جیسے زمین کی اصلاحات کے قانون یا معاشی اصلاحات کے آرڈر وغیرہ۔ ٹھیک۔ ان قوانین کو آئین کے آرٹیکل 8 جو بنیادی حقوق کے بارے میں ہے اس سے مستثنی رکھا گیا ہے، مطلب ان قوانین پر آرٹیکل 8 لاگو نہیں ہوتا۔ اور اس کی وجہ یہ استثنا کیوں دیا گیا؟ عام طور پر دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ خاص سماجی اور معاشی اصلاحات کو قانونی چیلنجز سے بچانے کے لیے تھا تاکہ ان پر عمل ہو سکے، لیکن یہ بات بھی بحث طلب رہی ہے کہ کیا اس طرح کا استثناء بنیادی حقوق کے اصل تصور سے میل کھاتا ہے یا نہیں۔ سمجھا۔ تو خلاصہ کریں تو ان آئینی حصوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 1973 کے آئین نے ایک طرف تو ریاست کے تسلسل کا انتظام کیا، دوسری طرف قرارداد مقاصد کے ذریعے نظریاتی سمت دی، صدر کے انتخاب کا ایک منفرد متوازن طریقہ بنایا، اور کچھ عملی وجوہات کی بنا پر مخصوص قوانین کو بنیادی حقوق کے دائرے سے باہر بھی رکھا۔ واقعی ان دستاویزات سے آئین کی بناوٹ اور اس کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ کافی سوچ بچار کی گئی ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید مزید سوچا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ ایک طرف قرارداد مقاصد کے بلند نظریات ہیں، مساوات، بنیادی حقوق وغیرہ، اور دوسری طرف پہلے شیڈیول جیسی عملی رعایتیں یا استثناء ہیں۔ ان دونوں کے درمیان جو ایک تعلق ہے یا شاید تضاد، اس نے وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں حقوق کی سمجھ اور ان کے نفاذ پر کیسے اثر ڈالا ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو مزید غور طلب ہے۔